السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہماری چوتھی کلاس ہے، مجھے میں سمجھتا تیسری ہے، تو اس لیے میں نے وہ جو شیئر کیا نا مکی مدنی کے حوالے سے مسجد میسج جو لکھا ہوا تھا، میں نے وہی بھی چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم کتابت قرآن کے متعلق پڑھیں گے کہ قرآن پاک کی کتابت کیسے کی گئی، اس کو کیسے لکھا گیا اور اس کو جمع کیسے کیا گیا۔ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو کیسے لکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پہ زیادہ تر جو فوکس ہے وہ حفظ کے اوپر ہوتا تھا، اور آج بھی قرآن پاک کی جو حفاظت ہے نا وہ کتابت سے زیادہ حفظ کے اوپر ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرب کو اپنے حافظے پہ ویسے بھی بڑا فخر تھا، تو وہاں اس دور میں ویسے بھی حفظ کے اوپر ہی زیادہ فوکس کیا جاتا تھا۔ لکھنے کی طرف ویسے بھی ایک تو لوگ کم جانتے تھے، لکھنا پڑھنا سب لوگ نہیں جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم نے جیسے سورہ جمعہ کے اندر کہ ہم نے امی جو لوگ ہیں نا ان کے اندر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو، ان کا یہ لکھنے پڑھنے سے اتنا کوئی خاص تعلق نہیں تھا، چند لوگ تھے جو وہاں پہ جانتے تھے لکھنا اور پڑھنا، اس کے بعد میں ایسا ایسا یہ بڑھتا گیا، تو حفظ کے اوپر زیادہ زور ہوتا تھا۔ اور آج بھی یہ جو 1400 صدیاں جو گزری ہیں ان میں قرآن پاک کی جو حفاظت ہے اس کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ حفظ کے اوپر ہی ہے۔ بعض اوقات کتابت کی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی بندہ غلط پڑھ رہا تھا تو فوراً سے جس نے حفظ کیا ہوتا ہے نا یہ سینہ پہ سینہ چلتا ہے وہ آ رہا ہے آگے، اب حفظ ہوتا جا رہا ہے، کوئی زیر زبر کی بھی غلطی ہوتی ہے فوراً سے اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے۔ تو پہلا جو رسول وسلم کا دور تھا اس میں شیخ کہتے ہیں کہ فی عہد النبی وکان الاعتماد فی هذه المرحلة على الحفظ اکثر من الاعتماد على الكتابة۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت سے زیادہ لکھائی کے زیادہ حفظ کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لقوت الذاکرہ وسرعۃ الحفظ وقلۃ الکاتبین ووسائل الکتابہ۔ ایک تو وسائل کتابت زیادہ نہیں تھے، کوئی اتنے قلم اور کاغذ ایسی چیزیں نہیں تھی، اور جو لکھنے والے تھے وہ بھی ان کی تعداد بھی کم تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ حفظ جلدی کر لیتے تھے لوگ۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جیسے آج بھی بعض لوگ ہیں نا وہ حدیث کے اوپر جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بھی حدیثیں کیسے اتنی جمع ہوگی، لاکھوں حدیثیں یہ وہ کیسے یاد رہی۔ تو یہ ایسے لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں زبانی یاد ہے سندوں کے ساتھ، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اپنی جہالت کی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسی بات کر دیتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا ایک رویہ ایسا بن چکا ہے کہ ایسی چیزوں کو ہم قبول بھی بڑی جلدی کر لیتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک ہے، اگر اس کو کہے جی قرآن پاک کی جو 6000 سے زائد آیات ہیں، عام آدمی سے بات کریں گے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں وہ یاد کرنا کیسا ہے آج کے دور میں؟ ہم لاکھوں حفاظ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح حدیث کا بھی اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے اصلاح کیا ہوا، محدثین کا یہ کام ہی یہی تھا، ان کو اسناد کے ساتھ، اور آج بھی ایسے محدثین موجود ہیں، میں ذاتی طور پہ ایسے شخص کو، ایسے کئی علماء کو جانتا ہوں جن کو اسناد کے ساتھ یعنی سند بھی ساتھ یاد ہوتی ہے کہ اس کو فلاں فلاں راوی سے فلاں فلاں بندے نے یاد کیا حدیث کا، ان کو کئی کی کتابیں زبانی یاد ہیں، کسی کو سیاست زبانی یاد ہے، کسی کو کوئی، میں ذاتی طور پہ ایسے علماء سے ملا بھی ہوں، ایسے طلباء جو ہے وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں حفظ کے حوالے سے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر ہم پیچھے چلے جائیں نا اپنے ہی زمانے میں، تو ہمیں اپنے جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب ہوتے تھے ان کے نمبر ہمیں یاد ہوتے تھے زبانی، لیکن اگر آپ آج میں آپ سب سے کسی سے پوچھوں نا کہ اپنے کسی قریبے کا نمبر آپ کو یاد ہے تو بہت سے لوگوں کو اپنے قریبی سرکل میں بھی جو لوگ ہیں ان کے بھی موبائل نمبر یاد نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب ہمارا سارا فوکس جو ہے نا وہ موبائل کی حفظ پہ چلا گیا، خود ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ نہیں کہ اب حفظ کمزور ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں رہی اس کی، تو اس کا یہ نقصان ہو کہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں بھی کہا جائے کہ فلاں کا نمبر آپ کو یاد ہے تو ہمیں نہیں یاد ہو، لیکن اگر 10 15 سال پہلے جب وہ بٹنوں والا موبائل ہوتا تھا تو اکثر ہمیں یاد ہوتا تھا، یا پی ٹی سیل چلتا تھا تو ہمیں نمبر بھی زبانی یاد ہوتے تھے۔
بہرحال یہ جو مرحلہ ہے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ لم یجمع فی مصحف بل کان من سمع آیتا حفظها، کہ کسی ایک مصحف میں قرآن پاک کو جمع نہیں کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ خاص بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ کتابت وحی کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندے خاص کیے ہوئے تھے، وہ لکھتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا جیسے مصحف کی شکل جو آج ہمارے پاس ہے اس طرح، ایسا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا مصحف الگ سے کر رہا ہے۔ ہاں، جو جس نے جو سنا ہوتا تھا وہ اپنے پاس لکھ لیتا تھا، وہی پھر اس کا مصحف کہلاتا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، پھر اس کو یاد کرتا تھا، یا کوئی کسی نے جس کو لکھنا جس کو آتا تھا یا اس کے لیے آسان ہوتا تھا، تو وہ کیا کر لیتا تھا، وہ جو کھجور کی تن ہوتی ہیں چھلکے سے، ان کے کھال کے اوپر لکھ لیا، بعض ہڈیوں کے اوپر لکھتا تھا، یا جو جانوروں کی جلد ہوتی ہے اس کے اوپر بھی قرآن پاک لکھا جاتا، یا پتھر جو باریک پتھر ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھ لیے تھے تاکہ اس کو یاد کیا جا سکے۔ اور پڑھنے والے جو قرآن تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، جیسے کہ ایک لمبا واقعہ کہ 70 سے زیادہ جو ہے نا وہ آگے آ بھی رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث 70 رجلا، 70 لوگوں کو بھیجا، یقال لهم القراء۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معذرت تو پتہ نہیں کیا ہوا، جی کال کٹ گئی تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو بھیجا تبلیغ کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، تو ان کو فرماتے گئے یقال لهم القراء، ان کو قاری ہی کہا جاتا تھا، یعنی یہ بھی کوئی آج کی اصطلاح نہیں ہے کسی کو قاری کہنا کہ قرآن پاک ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ لوگوں کو بھیجا، سب کو سب کیا کہا جاتا تھا، القراء۔ تو قراء کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن پاک کے عالم ہوتے ہیں، خالی صرف نہیں کہ انہوں نے حفظ کیا تھا بلکہ ان کو احکام و مسائل دیگر چیزوں کا بھی پتہ، تجوید کا پتہ تھا، اور جو قراءتیں ہیں ان کا بھی وہ علم رکھنے والے تھے۔ فعرض لهم حیان بن بنی سلیم رعل و دکوان، یہ دو قبیلے تھے، وہ ان کو ملے اور انہوں نے بئر معونہ کے پاس ان کو قتل کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ وفی صحابت غیر کثیر کالخلفاء الاربعہ و عبداللہ بن مسعود، یعنی یہ جو 70 صحابہ تھے یہ بھی قراء تھے، لیکن یہ جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں جن کا اکثر ہمیں پتہ ہے جن صحابہ کا، یا اشرا مبشرہ جو صحابہ ہیں ان کی اکثریت بھی اسی طرح، بعض ایسا ثابت ہے جو ان 70 میں شامل نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی فقی بھی تھے، بہت بڑے فقی بھی تھے اور عالم بھی تھے، اور سابقون الاولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے جو خادم تھے، اس طرح ابی بن کعب یہ بہت معروف قاری ہیں، معاذ بن جبل یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ سارے قراء تھے، قرآن کے جاننے والے اور حفظ جن کو۔ باقی جو خلافہ اربعہ ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا ہر اعتبار سے یہ باقی صحابہ سے ممتاز تھے، وہ چاہے قرآن کی قرأت ہو، حفظ ہو، علوم ہو، ہر اعتبار سے سب سے اوپر یہی تھے، علمی اعتبار سے بھی۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ ابو بکر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن پاک کو جمع کرنے کی یہی صورت تھی کہ کسی نے ہڈی پہ لکھا ہوا، کسی نے کسی کاغذ پہ لکھ لیا، کسی نے کسی جلد پہ لکھ لیا، کسی نے حفظ کر لیا، اور اس کا مسلسل زیادہ تو زور تھا وہ حفظ کے اوپر تھا، لیکن کتابت کی طرف بھی تھا کہ حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا پاس بھی تھا، اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں، وہ لکھ لیتے تھے، جس نے جو جس محفل میں موجود ہوتا تھا قرآن سنتا وہ اس کو لکھ لیتا تھا، یعنی ایک خاص وہ نہیں تھا کہ جیسے قرآن پاک کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے نا، تو جس نے جو رسول اللہ نے سنی تھی وہ اپنے اعتبار سے وہ لکھ لیتا تھا، اس کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ دوسرا جو دور تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، جو 12 ہجری۔ تو اب ہوا یہ کہ جو جنگ یمامہ تھی، جو مرتدین کے خلاف تھی، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ختم نبوت کی، یہ سمجھو اگر بڑی جنگوں میں سے پہلی جنگ دیکھا جائے تو یہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس میں سے ایک شخص تھا یہ یمامہ، یہ ریاض والی سائڈ آ گیا ادھر یہ، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس سے جنگ کے لیے صحابہ کی ایک بڑی تعداد گئی، اور وہ چونکہ جنگجو قبیلہ تھا تو ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ بڑی شدت والی تھی، تو اس میں بہت زیادہ قرآن جو ہوتے ہیں نا وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو معروف قرآن تھے نا وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیجے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو جمع کریں۔
پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی اور احتیاط کی بیس پہ کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک مصحف میں جمع نہیں کیا قرآن کو، حفظ سب نے کیا لیکن ایک ہوتا ہے کتابت کی صورت میں جمع کرنا، تو پہلے انہوں نے اس سے بچنا چاہا، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بار بار اصرار کیا تو پھر ان کا شرح صدر ہوا، تو پھر انہوں نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اس میں، جیسے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، تو اس کو جمع کیا گیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے جن جن صحابہ کے پاس جو جو کچھ لکھا ہوا تھا نا، جو جو کچھ لکھا ہوا تھا ان کو جمع کیا، اور پھر اس کو ایک ترتیب سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگائی تھی صورتوں کی، اس کو ایک مصحف میں جمع کر کے اپنے پاس رکھا، پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مصحف رہا، اس کے بعد سیدنا عمر کے پاس رہا، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف امہات المومنین میں سے سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ کافی عرصہ پھر ان کے پاس بھی رہا، جو مصحف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے نا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، یعنی جو قرآن کو جمع کرنے کا نا، ایک منٹ نوٹ کیجیے گا، بچے ادھر آگے کمرے میں۔ تو تیسرا جو مرحلہ ہے نا وہ سیدہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، جو 25ویں ہجری کا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مصحف تو جمع ہو گیا تھا، لیکن چونکہ قراءت مختلف تھی، تو ہوا یہ کہ بعض صحابہ نے ایک علاقے میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو قاری تھے نا وہ کسی اور قراءت میں پڑھ رہے ہیں، اور دوسری جگہ پہ کسی اور قراءت میں، تو چونکہ اب خلافت کا دائرہ کار جو کافی بڑھ گیا، تو مختلف جگہوں پہ جب مختلف طرح قرات کی جانے لگی، تو اس سے بعض لوگوں کو جو نئے لوگ تھے ان کے لیے مسئلہ بننے لگا کہ ہم ادھر جاتے ہیں وہ کچھ اور اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں وہ کسی اور میں، آپ نے بھی سنا ہوگا جو محفل قرات وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بعض کا تو والضحى واللیل اذا سجى اس طرح جو پڑھتے ہیں، تو یہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آج بھی بعض ممالک میں پڑھی جاتی ہے مختلف قرات، اگرچہ جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے حفص عاصم اس کو بولا جاتا ہے، روایت حفص عاصم، تو یہ اس ٹائم یہ مشہور ہو گئی ہے، زیادہ تر ممالک میں یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ سب ممالک میں نہیں پڑھی جاتی، ابھی بھی بعض ممالک میں دوسری قرات کرتے ہیں، اسی طرح بعض قراء جو معروف ہیں جو اس علم کے ماہر ہیں وہ المازوں میں مختلف قرات بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب اختلاف ہوا تو پھر ابو بکر سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کیا، اور فتنہ چونکہ ایک بننے والا تھا، تو انہوں نے تمام مصاحف کو جمع کر کے ایک مصحف بنایا، تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ، اور یہ جو مصحف ہم پڑھتے ہیں نا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جمع کیا تھا یہ وہی مصحف ہے آج، اس کو اس اعتبار سے لکھا گیا، اس کی جو کتابت ہے نا وہ اس اعتبار سے کی گئی کہ اس میں دیگر قرات بھی شامل ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ہم آپ نے کبھی سنی ہو محفل قرات، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور کچھ سوری الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہم پڑھتے ہیں مالکی، لیکن ایک قرات میں ملک یوم الدین بھی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جب آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں جو آج ہمارے پاس ہے نا قرآن پاک، اس میں آپ دیکھیں اس کی جو کتابت ہے نا وہ الف کے بغیر ہے، تو جو الف کے بغیر ہے اس پر کھڑی زبر ڈال کے آپ مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کھڑی زبر کو ہٹا دیں تو دوسری قرات ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک جمع کیا تھا وہ اس اعتبار سے تھا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ سارے جو مصحف تھے ان کو جمع کیا، جس جس نے بھی جو جو لکھا ہوا تھا، یعنی ایک تو تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کر دیا، وہ تھا سارے ان کا مجموعہ کہہ لیں ایک طرح کا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب اس کو جو مختلف قرآت تھی نا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی مصحف تیار کیا، لیکن اس کی کتابت اس انداز میں کروائی جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے، اور اس کے بعد کیا کیا، اس قرآن کے جو مصحف جو انہوں نے جمع کروایا تھا بنایا اس کو، اس کی کاپیز تیار کی اور مختلف علاقوں میں بھجوا دی کہ آج کے بعد صرف اس کے اوپر اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ وجہ کیا تھا کہ وہ فتنے کا خدشہ تھا، تو فتنے سے بچنے کے لیے بعض دفعہ ایسے امور کیے جاتے ہیں، یعنی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹی چیز، ٹھیک ہے، تو چونکہ فتنہ جو تھا وہ پھیلنے سے معاملات بڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ایک مصحف جو ہے وہ تیار کیا اور اسی کی کاپیز تیار کروا کے پورے علاقوں میں بھیج دی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں
یہ اختصار کے ساتھ ہماری تقریباً بات ہو گئی ہے، اس میں زیادہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تفسیر، جو ہمارا اصل جو اس کو شروع کرنے کا مقصد تھا، اس میں ہم نے اوپر تھوڑی سی تاریخ پڑھی کہ قرآن پاک کو کیسے جمع کیا گیا، مکی مدنی صورتوں کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ میرے یوٹیوب چینل پہ جو میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں نا، اس میں الگ سے 3 لیکچر جو پہلے والے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھے وہ وہاں سے سن سکتے ہیں، جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں۔ مکی مدنی صورتوں کی تفصیل پڑھی، مکی کس کو کہتے ہیں، مدنی کون سی صورتیں ہوتی ہیں، ان کے اسلوب میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کی آیات کیسی ہوتی ہیں، ان کی پہچان کیسے کہ یہ مکی مدنی، یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، ان کی جو اس میں احکام و مسائل ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ تفصیل ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہ جو بھی آج ہم نے پڑھائی ہے قرآن پاک کی تاریخ کے بارے میں تھا کہ قرآن پاک کو کس طرح جمع کیا گیا، تو یہ 3 مراحل تھے جس کے اوپر ہم نے مختصراً پڑھا۔ آج جو ہے نا ہم تفسیر کے بارے میں کہ تفسیر ہوتی کیا ہے، تو سب سے پہلے جو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے اس کے بارے میں ہمیں مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ تفسیر کا معنی کیا ہے۔ تو تفسیر لغوی طور پہ عربک لینگویج میں اس کا مطلب ہے الفسر، یہ فسر سے لکھا ہے فاسین راہ فسر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی الکشف عن المغطا، کسی چیز کو ڈھانپا گیا تو اس کو ظاہر کرنا۔ تو تفسیر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے معانی کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح کا ایک آدمی کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا، وہ ڈھانپی ہوئی چیز ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو وہ مطلب یا معانی بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں قرآن پاک کی۔ لغوی طور پہ کیا ہے کہ کسی ڈھکی ہوئی چیز کو، اس کے اوپر سے اس کو پردہ ہٹانا، اس کا دور کرنا اور اس کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اصطلاحی طور پہ اس کا جو اختصار سے تعریف کہیں تو بیان و معانی القرآن بس۔ ویسے اس کی تعریفیں اور بھی ہیں، جو اس علم کی بڑی کتابیں ہیں ان میں تفصیل سے کافی یعنی تفصیل بھی لکھی ہے، لیکن اس کا مختصر ترین جو اس کی تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے، بیان و معانی القرآن، کہ جو مفسر ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے معانی کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت میں۔ اس وجہ سے اہل علم جو ہے نا وہ اس بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں کوئی لفظ کسی آیت کا بیان کرنا بغیر علم کے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ اپنی رائے میں بعض لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج لوگ ہیں نا وہ بول دیتے ہیں جی مجھے ایسا لگتا ہے، میرے خیال سے یہ ہے، حالانکہ اس کو نہ علم پتہ، نہ اصول تفسیر کا پتہ، نہ قرآن پاک کا علم ہے، نہ عربی لغت سے اس کو واقفیت ہے، نہ عربی اسالیب سے، اور نہ ہی عرب کے معاشرے سے اس کو پتہ ہے کہ یہ اس معاشرے میں کس اینگل سے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس دور میں کیسے استعمال ہوتا تھا، اور نہ اس کو یہ پتا ہوتا کہ اس میں سے ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے، تو وہ بھی تفسیر کے نام پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو مفسر بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اس کے یہ تعریف ہے، اس کے اوپر غور کریں کہ بیان و معانی القرآن، جو مفسر ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے معانی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی کیا مراد ہے۔ تو یہ اللہ کی مراد بیان کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات منسوخ کرنا کہ اللہ کے رسول نے ایسے بتایا جانتے بوجھتے ہوئے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے رسول اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس قدر احتیاط ہے تو اللہ کے بارے میں کس قدر احتیاط ہے؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ، بلکہ جو کبیرہ گناہ ہے ان میں بھی اکبر الکبائر ہے، شرک سے بھی بڑے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات منسوخ کر کے بات کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے انسان کو محتاط ہونا چاہیے، صرف ان لوگوں سے پڑھنا چاہیے تفسیر جن کا یہ تخصص ہو، جو اس قابل ہوں، اہل ہوں اس چیز کے۔ تو تفسیر جو ہے کہ معمولی کام نہیں ہے۔ اب ہے کہ تفسیر کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، تفسیر وتعلم التفسیر واجب، تفسیر کو سیکھنا، علم حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انزلناہ اس کتاب کو نازل کیا الیک آپ کی طرف، مبارکن جو بابرکت ہے، مبارک کتاب ہے، مقصد کیا ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ تم تدبر کرو۔ تو تدبر معنی کو سمجھنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، جب معنی ہی نہیں پتا ہوگا تو تدبر کیسے ہوگا؟ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ جو عقل والے لوگ ہیں نا وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں؟ غور و فکر کرنے کے لیے جو بندہ قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے اس کا مطلب اس کا دل ابھی زندہ ہے، جو نہیں کرتا ایسے ہی گزر جاتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کا وہ اس کیٹیگری میں تو نہ آتا کہ اس کا دل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے۔ تو وجه دلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک، یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے،
اور اس کی جو نصیحت ہے ان کو حاصل کیا جائے. اور وہ تدبر ہوا تأمل فی الالفاظ للوصول الی معانیها. تو تدبر کہتے ہیں کس کو ہے؟ غور و فکر کرنا، تأمل کرنا کس چیز کے اوپر؟ قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر، تاکہ وہ اس کے مطلب کی طرف ہمیں اس کا مطلب اور معنی پتہ چل سکے. قرآن پاک کے معنی کو، مطالب کو، اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننے کے لیے جو غور و فکر اور تدبر کیا جاتا ہے نا قرآن پاک کے الفاظ میں، اس کو تدبر کہتے ہیں، غور و فکر کرنے کو. ٹھیک ہے. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَاتَتِ الْحِكْمَةُ مِنْ ذَا الْحِكْمَةِ. تو جو بندہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن پاک کی اصل حکمت ہے، نازل کرنے کی وجہ ہے، وہ اس سے محروم ہے. صرف خالی پڑھی جا رہا ہے، اور نہ اس کو پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس چیزوں پہ غور ہی نہیں کر رہا، بس خالی تلاوت کری جا رہا ہے. تلاوت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کا ثواب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ قرآن پاک کا جو مقصد ہے نا، اس میں صرف تلاوت کرنا مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک جز ہے. قرآن پاک کو نازل کرنے کا ایک مقصد تلاوت کرنا بھی ہے، لیکن اس پہ عمل کیسے کیا جائے گا؟ جب انسان ان معانی کے اوپر غور و فکر کرے گا، ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ کو معانی اور اس کے مطلب کا پتہ نہیں ہوگا، تب تک انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا جب اس کو مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا. جو دوسری آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ ام علی قلوب اقفالها. تو اس میں کیا ہے؟ ان اللہ تعالیٰ وبخ اولئک الذین لا یتدبرون القرآن. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبیخ، ان کو مذمت ان کی ہے، ان لوگوں کی جو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے. اور یہاں اس چیز کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں، اسی وجہ سے ان تک خیر پہنچ ہی نہیں سکتی. جب کسی چیز میں تالا لگے گا اس میں کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو سکے گی. تو یہ تبھی داخل ہوگی جب انسان غور و فکر کرے گا. وکان السلف الامہ علی تلک الطریقہ الواجبہ. تو جو سلف صالحین تھے نا وہ اسی طریقے پہ چلتے تھے. قرآن پاک کا یہ نہیں ہماری طرح صرف خالی ناظرہ پڑھ لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. وہ ان کی ساری زندگی سیکھنے سکھانے پہ گزر جاتی تھی. قرآن پاک کو جاننا، اس کے مراد کیا ہے، اس پہ عمل کرنا. یتعلمون القرآن الفاظہ و معانی. وہ قرآن کو اس کے الفاظ کے ساتھ بھی یاد کرتے تھے، اور معانی کے اعتبار سے بھی ساتھ اس کو یاد کرتے اور سیکھتے تھے. صرف الفاظ نہیں کرتے تھے کہ یہ کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صرف یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا. تو جو اس کے مطلب ہے، معانی ہے نا، وہ بھی ساتھ سیکھتے تھے. لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه أو لا يعرف معناه غیر ممکن. اسی وجہ سے وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ عمل کے بارے میں، قرآن کے اوپر جو عمل ہے نا وہ ہم سے زیادہ تھا ان کا. وجہ کیا تھا کہ ان کو قرآن کے متعلق کا پتہ، معانی کا پتہ تھا. تو جب تک آپ کو مطلب کا نہیں پتا ہوگا، آپ عمل کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کے اوپر. یعنی ایک بندہ آیت پڑھ رہا ہے، اس میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو اس آیت کا مطلب پتہ ہوگا تبھی انسان نماز پڑھے گا نا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، اسے پوچھو یا ایھا الذین آمنو، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیا پتہ یہ کون اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس سے کیا مراد ہے؟ جب تک اس کے معنی کو نہیں سمجھے گا تب تک وہ نماز کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہوگا. تو معنی جس طرح قرآن کو ناظرہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اس کا مطلب جاننا بھی ضروری ہے. وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم انهم كانوا اذا تعلموا من النبي 10 آیات. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ذرا سنیے گا. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا نا، وہ کون لوگ تھے؟ عثمان بن عفان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غیر ان کے علاوہ جو دوسرے قرآن تھے. انہم کانوا اذا تعلموا من النبی 10 آیات. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھتے، لم یجاوزوها، اس کے بعد اگلی آیتیں نہیں سیکھتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. حتی یتعلموا ما فیہا من العلم والعمل. وہ اگلی 10 آیات نہیں پڑھتے تھے، یا اگلی آیت نہیں، پہلی 10 آیات پڑھ لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان 10 آیات میں علمی اعتبار سے کون سے نکات ہیں اور عمل کے لحاظ سے کیا حکم ہے، یہ دونوں چیزیں سیکھتے، اس کے بعد اگلی طرف بڑھتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کا. قالوا، یہ بڑا اہم جملہ ہے، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو علم اور عمل دونوں طریقے سے سیکھا ہے. ہم نے قرآن کے عمل کو بھی سیکھا اور قرآن کے علم کو بھی سیکھا. صرف قرآن کے علم کو سیکھنا یہ بھی نہیں، اور نہ ہی صرف یہ کہ عمل کی طرف. ظاہری بات ہے بغیر علم کے جو عمل ہوتا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں کوئی، یعنی ان کو علم نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، نہیں بس یہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، یہ اچھا عمل ہے، تو وہ بغیر علم کے ہی کر رہے ہوتے ہیں. علم ہوگا تو تبھی اس کے پر عمل ہوگا نا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ أو أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب. یہ ذرا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول پڑھیں، یہ کس قدر ہماری جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عادتاً، یہ بات معروف ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی قوم جو ہے نا، یہ نہیں، انسان کی عادت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، دل ہی نہیں مانتا، تو کسی بھی علم جو فن ہے اس کے علم کو جانے، اس کی کتاب کو پڑھے، اس کا تعلق چاہے ڈاکٹری کے ساتھ ہو یا حساب کتاب والا ریاضی کی کوئی کتاب ہو، اور اس کی شرح، اس کا مطلب اس کو نہ پتہ اور وہ پڑھتے گئے، فکیف بکلام اللہ تعالیٰ ہوا عصمتہ، تو پھر اللہ کا کلام کے بارے میں کیا حکم، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ایک عام کتاب آپ کو ریاضی کی دے دی جائے نا کہ بھائی آپ نے اس کو پڑھنا، تو آپ نہیں پڑھتے۔ کوئی ڈاکٹری کی کتاب میڈیکل فیلڈ کی آپ کو دے دی جائے، آپ پڑھتے نہیں جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی، آپ کسی بندے سے پوچھیں گے، ایکسپرٹ سے پوچھیں گے بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس کی مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، اس میں کیا ہے؟ لیکن قرآن پاک ایسی دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے، دنیا کی واحد کتاب جو سب سے زیادہ بھی پڑھی جاتی ہے اور بغیر سمجھے سب پڑھی جاتی ہے۔ تو کتاب اللہ کے بارے میں، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کا سارا جو فلاح کا وہ جو کہ ہے نا دار و مدار ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ رویہ ہے۔ ہماری دنیا کا نجات، آخرت کی کامیابی ساری قرآن پاک کے ساتھ ہے، لیکن ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ وَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ عَن طَرِيقِ الْكِتَابَةِ أَوِ الْمُشَافَهَةِ، تو یہ اہل علم کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ قرآن پاک کی جو معنی ہیں ان کو لکھ کے بھی اور براہ راست بھی لوگوں کو سمجھائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جن کو کتاب دی گئی ہے نا، ان سے یہ عہد لیا کہ وہ لوگوں کو کھول کھول کے اس کو بیان کریں گے اور اس میں سے کچھ چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو علماء نے یہ کام کر دیا ہوا ہے۔ آج آپ کو یوٹیوب پہ ہزاروں لیکچر مل جائیں گے، پوری پوری تفسیر قرآن مل جائے گی۔ لکھنے کے اعتبار سے اگر کوئی پڑھنے کے لحاظ سے جاتا ہے تو ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا، کوئی کسر نہیں چھوڑی اہل علم نے۔ اصل مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو کمی پیشی ہے اس کو بھی دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ جی مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا۔ بھئی مولوی نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں زبان ہے، مجھے اس میں قرآن کی تفسیر نہیں مل رہی؟ جتنی معروف زبانیں ہیں قرآن پاک کی، وہ ساری سوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں، ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اور ہر زبان میں مختصر تفسیر بھی مل جائے گی، اور جو ڈیٹیل والی تفسیر ہے قرآن پاک کی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور اب تو اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی، کوئی بندہ ویڈیو کے ذریعے سننا چاہتا ہے وہ بھی مل جائے گی، کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی مل جائے گی۔ پہلے کتابیں خریدنے کا پیسہ نہیں ہوتا تھا، اب آج کل وہ بھی جھنجھٹ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، آسانی کر دی کہ آپ PDF میں اپنا لیپ ٹاپ میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں، موبائل میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہر طرح کو پڑھ جائے گا، اپلیکیشنز بن گئی ہیں، اور اتنی اتنی بہترین تفاسیر آپ کو مل جائیں گی، جتنی مشہور تفسیریں ساری کی ساری آپ کو PDF میں بھی مل جائیں گی۔ اپلیکیشن پلے اسٹور سے آپ جیسے کوئی گیم وغیرہ جہاں سے چیزیں ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تفسیر کے بھی وہ مل جاتی ہیں۔ تو والغرض من تعلم التفسیری، یعنی تفسیر کے علم کو حاصل کرنے کا جو مقصد ہے هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره وانتفاع بها والتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده۔ یعنی جو اس کا مقصد ہے نا تفسیر کا علم سیکھنے کا، وہ یہ نہیں کہ میں مفسر کہہ لوں، لوگ کہیں اس کو بڑا علم ہے۔ ایک منٹ، پاپا یہ کھولنا ہے۔ اچھا ایک منٹ، بس ہماری یہ آخری بات ہے کہ والغرض من تعلم التفسیر، کہ تفسیر کا جو علم ہے نا اس کو سیکھنا کیوں ضرورت ہے، کسی تفسیر کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو اس کے قرآن پاک کے فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم قرآن پاک کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی یا فیوچر کی جو خبریں ہیں ان کی ہم تصدیق کریں کہ یہ سچی خبریں، اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، ان کے جو دروس اور عبر ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں ویسے ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ وجہ لیعبد اللہ بہا علی بصیرت، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا وہ علم اور بصیرت کے ساتھ ہو۔ یعنی میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہو میں کیوں عبادت کر رہا ہوں، میں عادت کی وجہ سے کر رہا ہوں، جیسے ایک عادت ہے نا کہ جیسے انسان کھانا پینا کھاتا ہے ایک عادت ہے، یا کوئی ورزش کرتا ہے اس کی عادت بنی ہوئی ہے، تو ایک عادت کے طور پہ کوئی کرنا، تو اسی طرح بعض لوگ عبادت کو بھی ایز اے عادت کر لیتے ہیں۔
یعنی ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ فرض ہے، مستحب ہے، اس کے کہاں پہ یہ فرض ہوگا، یہ ساری چیزوں کا اس کو پتہ نہیں، نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اصل فوائد ہمیں تبھی حاصل ہوں گے جب ہم قرآن پاک کو یا تفسیر کو اس اعتبار سے، اس اینگل سے سیکھیں گے، اس مقصد کے ساتھ سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو صرف اس لیے نہیں سیکھنا کہ ہمیں پتہ چل گیا اور میں علامہ اور فاہمہ لانا شروع کر دوں۔ اصل مقصد ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں جس طرح اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ اللہ جس طرح چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا ہم یہاں سے شروع کریں گے الواجب علی المسلم فی تفسیر القرآن، کہ تفسیر قرآن کے بارے میں مسلمان کے اوپر کیا چیز واجب اور ضروری ہے۔ پہلے ہم نے سیکھنے والے سے اس کے مطلب کے بارے میں پڑھا، لیکن جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس حوالے سے مسلمان کے اوپر کیا ضروری ہے، کہ جو تفسیر کرنے والا معاملہ ہے اس حوالے سے۔ اس پہ میں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن اس کا تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لي ولسائر المسلمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔